ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں نے وہ نماز کے حوالے سے جی فرمائیے۔ جو قضا نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے پہلا میرا کویشچن ہے کہ صبح کی فجر کے جب ہم فرض پڑھ لیتے ہیں جی تو اس کے بعد ہم جب تک سن رائز نہیں ہوتا تو ہم اپنے فرض قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، دوسرا؟ تو دوسرا جیسے موقعہ سنتے اور غیر موقعہ سنتے ہیں جی وہ ہم پڑھتے ہیں، جو موقعہ سنتے ہیں ان میں ہم مڈل میں آدھی اتحیات پڑھتے ہیں، جی جی اور غیر موقعہ میں پوری سنتے پڑھتے ہیں، سلام نہیں پھیرتے، پھر واپس کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سبحانک اللہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر سبحانک اللہ نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں تو اس میں سجدہ سہو ہے اچھا ٹھیک یا ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں، میں نے ایسے سنا ہے، جیسے میں سوری کہ جی میں جی اس میں زیادہ نہیں تفصیل کوئی سے بات جاننا نہیں۔ چاہتی ہوں۔ میں تیسرا؟ تفصیل سے جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ غلطی پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں، اللہ بہتر جانتا، اپنی طرف سے جی کوشش جی کرتے ہیں کہ صحیح ہو جائے۔ جی جی اور کوئی سوال ہے؟ تو باقی مجھے اتنا میں وہ ہوں کہ میں بھول گئی، اور جو آگے اور میری یادداشت جو ہے وہ بہت میری ہو رہی ہے ایسے خراب کہ میں بھول جاتی ہوں، ایسے بات کرتے کرتے بھول جاتی ہوں۔ ہاں اس کے ہاں لیے پلیز مجھے کوئی آپ بتا دیں، کوئی وظیفہ ہوئے ٹھیک ہے، کچھ بھی، انشاءاللہ بتا دیں۔ تو آپ السلام پلیز، آپ کی علیکم۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، میری بیٹی کا پرابلم ہے اس کی جاب کا۔ تو جاب تو ہے بٹ کچھ عرصے کے لیے ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرویو دیتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے جی، اور فائنل میں آ کے بس نو ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو کافی پریشانی ہے اس بات سے مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں۔ ابھی جاب پر ہے وہ؟ جی جاب پر ہے جی، لیکن یہ ہے نا کہ یہ مطلب دسمبر تک ہے۔ اچھا تو باقی جو میں چاہتی ہوں کہ اس کو ذرا کوئی پرماننٹ اچھی سی جاب مل جائے اور اس کا گھر بھی بسا رہے، اپنی میاں کے ساتھ ہی رہے اور ادھر ہی جاب کرے جی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، بہت جی احسان مند۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، جو بچہ دانی ہے اس پر سوجن آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ دیکھیے اس بیماری کے لیے آپ یہ کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ یا قدوس یا سلام، اللہ کے جو نام ہیں قاف دال واو سین، یا قدوس یا سلام، شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ ایک ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ بیماری سے نجات پائیں گی۔ دوسرا ہماری بہن نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ آیت کا نمبر پوچھا ہے۔ یہ 27 نمبر کی آیت ہے سورہ حج کے اندر، پارہ نمبر 17، سورہ حج، آیت نمبر 27۔ تیسرا ہماری بہن کے قضا نمازوں کے بارے میں کچھ سوالات تھے۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ قضا نمازیں جب فجر کی نماز فرض ادا کر لی جاتی ہے اس کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ وقت مکروہ نہ ہو، طلوع آفتاب سے 15 منٹ پہلے تک آپ پڑھ لیں، اس کے بعد وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت نہ پڑھیں، اور 15 منٹ بعد بھی نہ پڑھیں، پھر اس کے بعد پڑھیں۔ دوسرا جو آپ کا یہ سوال ہے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، کل بھی یہ بات آئی تھی کہ عصر سے پہلے کی اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ ان 4 رکعتوں کو افضل ہے کہ اس طریقے سے پڑھا جائے کہ اتحیات پر جب بیٹھیں 2 رکعت پر تو درود شریف اور دعا پڑھ کے پھر سلام پھیرے بغیر اٹھ جائیں اور پھر ثنا پڑھ کر شروع کریں تیسری رکعت۔ لیکن اگر آپ نے اتحیات پر بھی اٹھ گئی ہیں
اور ثنا بھی نہیں پڑھی تب بھی نماز میں کوئی کمی نہیں آئی، نماز ادا ہو گئی۔ بس افضل طریقہ یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھئی مستحب ہے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہو، بیٹھ کر کیا جائے، لیکن اگر کھڑے رہ کر بھی وضو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو ادا ہو گیا۔ قبلے کی طرف رخ بھی نہ ہو تب بھی ادا ہو گیا۔ تو اس طرح نمازوں کے پڑھنے میں افضل طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھی جائیں جو عصر اور عشاء کی ہیں۔ باقی اگر ثنا بھی بھول جاتی ہیں یا تحیات کے بعد کھڑی بھی ہو جاتی ہیں تو نماز ادا ہو گئی ہے۔ دوسرا آپ نے یادداشت کے کمزوری کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہر نماز کے بعد سیدھے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر اللہ کا نام قویو یا قویو یا قویو پڑھیں 11 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی میموری اسٹرانگ ہو جائے گی۔ پھر ہماری بہن کا بیٹی کے متعلق ان کا پرابلم ہے، جاب کا مسئلہ ہے، مستقل جاب نہیں ہے۔ اس میں ایک تو یہ سورہ مائدہ والا عمل کریں، 41 ٹائمز یہ آیت پڑھیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پارہ نمبر 7 میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیے جائیں گے۔ گفتگو چل رہی ہے سورہ انعام کا آخری رکوع اور کچھ آیتیں باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے تو اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، اس دین کی جو سیدھا دین ہے، ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب مجھے ذرا پڑھ کے سنا دیں وہ آیت، وہ اے نا وَإِذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّنْ، اچھا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اچھا چنگا، خدا السلام حافظ، علیکم، اپنی دعا سے یاد رکھنا، خدا انشاءاللہ حافظ۔ ضرور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے ذکر کیا کہ یہ تینوں مذہب والے ابراہیم علیہ السلام سے ایک تعلق رکھتے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں مذہب والے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں کے اندر یہ پورے یہود قبیلے جو تھے 12 قبیلوں میں سے چلے آ رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہو کر گزر کر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور عیسائیوں کا اور یہودیوں کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ لیکن مشرکین وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو رسمیں کر رہے ہیں یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، یعنی ہمارا جو بتوں کا پوجنا، یہ کرنا، اور جو رسمیں چلی آ رہی تھی مکہ میں، کہتے تھے یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ نے تردید فرما دی اور فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت میں اعلان فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سیدھے سچے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، وہاں بھی فرمایا کہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو شرک سے کوئی تعلق نہیں ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت قانت تھے،
عبادت کرنے والی ایک امت تھے، ایک فرد کو اللہ نے امت کہا۔ جس طرح ہم کسی ایسے آدمی کو جس کے اندر بہت سی صفات ہو کہتے ہیں بڑی جامع شخصیت ہے یا بہت کام کرنے والا ہو تو کہتے ہیں ہر فن مولا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک جماعت کہا ہے، اور کون سی جماعت؟ جماعت عبادت کرنے والی جماعت۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں بھی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں نے یہ نہیں پوچھا نا کتنی دفعہ سورت پڑھنی ہے؟ کون سی 3 دفعہ؟ وہ جو سورت حج نہیں آپ نے بولا پڑھنے کے لیے، نہیں، کل بتایا تھا، آپ کو یاد ہو تو؟ نہیں، کتنی دفعہ پڑھنی ہے وہ؟ جی 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی۔ 11 مرتبہ پڑھنی ہے؟ جی۔ السلام السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ابھی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تھا جاب کا، تو آپ نے مجھے سمجھ نہیں آئی جی صحیح طریقے سے المائدہ کا آپ نے کون سا بتایا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر سے بتاتے ہیں۔ جی ذرا تھوڑا سا پڑھ کے بتائیے، میں نے جی۔ سورہ مائدہ کھول کے اپنے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں پھر بہت شکریہ جی، السلام بہت مہربانی۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب کوئی عمل بتا دیں تو آپ اس کو دوبارہ سن سکتی ہیں۔ یوٹیوب پر یہ پروگرام پھر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور یوٹیوب پر لائیو بھی نشر ہوتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے پارہ نمبر 7 میں، سورہ مائدہ تو شروع ہوتی ہے 6 پارے سے، آگے جائیں آپ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے اور 7ویں پارے کے 5ویں رکوع سے اوپر یعنی 4تھے رکوع میں یہ آیت آتی ہے۔ آیت کا نمبر ہے 114 114۔ آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا، ہم کو یہاں سے پڑھنا ہے اللہم سے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ بس یہاں تک آیت پڑھنی ہے، باقی درود شریف کو آگے اور پیچھے ملا لیں 11 مرتبہ، 41 ٹائمز اس آیت کو پڑھیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، سورہ انعام کی جو گفتگو چل رہی ہے، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ایک فارم بھرا جا رہا تھا، جو ممبر بننا چاہتا ہے اس حکومت کا وہ فارم پہ سائن کرے، اس پر یہ سائن آیت لکھی ہوئی تھی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا فرما بردار، کیونکہ نبی ہر امت کا پہلا مسلمان ہوتا ہے، اور پہلا مسلمان ہونے سے یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ نماز کو اور قربانی کو ذکر کیا، دوسری عبادتوں کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہر امت کے اندر، ہر زمانے کے اندر 2 قسم کی یہ عبادتیں ہر زمانے میں رہی۔ سجدہ کرنا، یہ فارم آف عبادت، طریقہ عبادت، اور قربانی کرنا۔ سبھی مذاہب کے اندر یہ 2 چیزیں عبادت کے طور پر رہی ہیں، جھکنا، سجدہ کرنا اور قربانی کرنا۔
تو ان دونوں عبادتوں کو خاص اللہ کے لیے کر دیا کہ عبادتوں کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اور جو مختصر آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں بھی یہی اشارہ ہے، آپ نماز بھی پڑھیے رب کے لیے اور قربانی کیجیے اللہ کے لیے۔ تو ہمارا ہر کام اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور آگے اجمالی طور پر کہہ دیا گیا میری زندگی، میری موت، میرا جینا سب اللہ کے لیے۔ یہ تمام زندگی کی طرف اشارہ ہو گیا کہ زندگی کا ہر کام میں اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا۔ اور آگے فرمایا لا شریک لہ، رب العالمین کون؟ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا مجھے حکم بھی دیا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ دیکھیے نماز اللہ کو بڑی محبوب، نماز اللہ کی محبوب عبادتوں میں سے ہے، افضل عبادتوں میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پابندی فرمائی۔ اور اسپیشل اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے معراج کا سفر عطا فرمایا کہ دوسری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی، اور یہاں پر نماز کو اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ کتنا بڑا اعزاز تھا، انسانیت کی تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کسی کو نہیں ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور اس اعزاز کے ساتھ جو تحفہ دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں وہ بھی فرمایا گیا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا قیامت کے دن۔ اب ہم غور کریں ہماری نمازیں کیا اس قابل ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم پہلے جواب کے طور پر پیش کر سکیں؟ اور پھر کتنی نمازیں ایسی ہیں جو ہم نے زندگی میں پڑھی ہی نہیں، یعنی اس کی قضا بھی نہیں کی۔ قضا کرنا تو کیا ہے، وقت اس کے بعد پڑھ لینا، لیکن ہم نے کتنی نمازیں ایسی ہیں جو ہم نے قضا بھی نہیں کی، اور اس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے انسان اور اس گناہ کا احساس ہے تو امید ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ بھی کر لے گا، اس کی تلافی بھی کر لے گا، لیکن اس گناہ کو گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو صرف عید کی نماز میں شرکت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو جمعے کے دن حاضر ہو جاتے ہیں، وہ بھی لاسٹ منٹ پہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دوسری نمازوں میں تو نماز میں شرکت کا ہو جانا نماز ہے، جمعے کے دن خطبے میں حاضر نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، غیر حاضری ہو، یعنی وہ آدمی غیر حاضر کے برابر ہے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچ رہا ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے دروازے پر لکھ کر رجسٹر میں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو جتنا جلدی جاتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن جیسے ہی خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب جو آ رہا ہے وہ غیر حاضر لکھا جا رہا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے دو سوال کرنے تھے۔ جی فرمائیے۔ ایک یہ کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، اب ان کی آخری جو 2 سال تھے ان میں ان کی نمازیں کافی قضا ہو گئی تھی کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی، وہ نہیں اٹھ سکتی تھی، بیٹھ سے کافی پرابلم میں رہی۔ تو انہوں نے مجھے جب وفات سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو بھی میرا پیسہ یا جو بھی کچھ بچتا ہے بیٹے سب سے پہلے میری نمازوں کا اور روزوں کا یہ ادا کر دینا۔ تو اب میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی جو ان کی نمازیں رہ گئی ہیں، جیسے فرض کیجئے سال کی یا 1.5 سال کی ہیں جو مطلب نہیں ادا ہو سکی ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی 6 نمازیں دن میں ہوتی ہیں وتر سمیت، تو آپ اس کو اسی کے مطابق جیسے 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ بنتے ہیں آپ کسی کو دے دیں، مجھے نہیں پتا، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ دوسرا یہ بتا دیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی جو ان کی چیزیں پیسے رہ گئے تھے اب وہ تو ان پہ ہی ان کی نمازوں میں جانے تھے تمام چیزوں میں، اب سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کے وراثت میں آتے ہیں، وہ سب پہ تقسیم ہونے چاہیے تھے۔ یہ
تیسرا یہ سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ جی آپ جب بھی قرآن پڑھتی ہیں اور بخشتی ہیں ان کو تو ثواب پہنچ جاتا ہے، لیکن کیا پتا کہ وہ آتی ہیں، روحیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ برائے مہربانی ذرا مفصل جواب دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب فرمائیے۔ علامہ صاحب، جب امام خطبہ دے رہے ہوتے ہیں جی، جمعے کے دن جب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ہمارے بھائی بہن جو ہیں بھائی وہ سنت ادا کرتے ہیں، 4 سنت، تو کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بتاتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیں۔ ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بتا رہے ہیں کہ آخر میں کچھ 1.5-2 سال کی نمازیں ان کی چھوٹ گئی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا، گویا ان کی وصیت تھی کہ میرے مال میں سے اس فدیے کو ادا کیا جائے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں پر انہیریٹنس اور میراث کا ذکر ہے، وراثت کا، اس میں اللہ تعالیٰ سب جگہ یہ لفظ فرماتے من بعد وصیت یوصین بہا او دین، مرنے والے کی وصیت پوری کی جائے، قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد وارثوں کو مال ملے گا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کی صرف بیٹیاں تھیں۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پورے مال کو دین کے لیے وقف کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجئے 2/3 2/3 دے دوں۔ آپ نے کہا نہیں۔ کہا اجازت دیجئے میں آدھا دے دوں۔ فرمایا نہیں۔ کہا 1/3 دے دوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 1/3۔ اور پھر فرمایا والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ وصیت کرے تو 1/3 میں اس وصیت کو جاری کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کی والدہ کے پاس جو مال تھا اس مال میں سے 1/3 مال ان کے فدیے میں ادا کیا جا سکتا ہے تو ان کا پورا فدیہ دیا جائے، لیکن اگر ان کا مال اتنا ہے کہ 1/3 سے ادا نہیں ہوگا تو پھر 1/3 دے دیں فدیے میں، باقی مال وارثوں کو ملے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر والدہ کے پاس 30,000 پاؤنڈ 30,000 پاؤنڈ تھے، تب اس میں سے آپ 10,000 پاؤنڈ کو فدیے میں دے سکتی ہیں، باقی 20,000 جو ہے وہ وارثوں کو ملے گا۔ اور فدیے کا جو حساب ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کی 6 نمازیں، اب مہینے کی اگر آپ گنتے ہیں تو تقریباً 180 نمازیں ہو گئی۔ اس اعتبار سے آپ 10 مہینے کی گنیں گے 1800 نمازیں ہو گئی۔ اس مہینے اس طرح آپ گنتی رہیں تو بس اس اعتبار سے ایک فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہے۔ تو تقریباً اگر 1 پاؤنڈ 50 بھی بنے تو 6 نمازوں کا فدیہ 9 پاؤنڈ ہو جاتا ہے، اور اس اعتبار سے اگر 30 نمازوں کا گنیں 270 پاؤنڈ منتھ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ جوڑتی رہیں، اور یہ سوچنا کہ قرآن پڑھتی ہیں تو ثواب پہنچ جاتا ہے، نہیں، جو ثواب آپ قرآن پڑھتی ہیں وہ آپ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، لیکن ان کی جو نمازوں کا حساب ہے وہ باقی رہے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے، جو وارثین ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم 1/3 تو فدیے میں ادا کر ہی دیں، اس لیے کہ ان کی وصیت تھی اور وصیت کا پورا کرنا لازم ہے۔ جو مال باقی بچے گا 2/3 وہ ان کے اولاد میں ملے گا، جو ان کے وارثین ہیں اس کو ملے گا۔ دوسرا جو تقریباً یہ دونوں سوال کے جواب ہو گئے آپ کے۔ ہمارے بھائی کا جو سوال تھا کہ خطبے کے وقت کچھ لوگ سنتیں ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جس وقت امام خطبے کے لیے نکل آئے تو نہ نماز ہوگی نہ بات چیت ہوگی۔ تو یہ منع ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے اس وقت کوئی سنتیں پڑھے۔ کچھ دوسرے مسلک والے لوگ ہیں جو 2 رکعت سنت کو انتہائی لازم کہتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں بس جیسے ہی مسجد میں داخل ہو پہلے 2 رکعت پڑھے، چاہے کوئی بھی حالت ہو۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھ لو۔ ہم کہتے ہیں وہ ایکسیپشن تھا، اس لیے کہ وہ صدقے کے مستحق تھے، کپڑے ان کے بہت پھٹے پرانے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب لوگ ان کی طرف توجہ ہو، اس وجہ سے آپ نے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔